اب یہ وسیلے سے مانگنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں اور وسیلہ بہت ضروری ہے. مجھے جناب سیدہ کے عنوان سے کچھ مطالب پیش کرنے ہیں لیکن چلیں گے. تو اب یہاں خاتون جنت سے متعلق 2 جملے سن لیجیے اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں. یہاں جناب سیدہ نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ انسان کس انداز سے مانگے. وسیلہ یہ اہل بیت بتائیں گے کس کو وسیلہ قرار دیا جائے, کس کے وسیلے سے مانگا جائے. غلط وسیلہ دے دو تو یہ نہیں ہے کہ دعا دیر سے قبول ہوتی ہے. سنیں گے تھک کے نہیں سنیں گے بھئی, یہ نہیں ہے کہ اگر آپ غلط وسیلہ دے دیں اللہ کو تو دعا دیر سے قبول ہوگی. وہ دعا اللہ تک پہنچتی ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے اللہ تک نہیں پہنچتی, کتنی بڑی بات کہہ دی. دعائیں کمیل پڑھتے ہیں, وہاں مولا کے جملے ہیں کہ بہت سی دعائیں حجاب میں رہتی ہیں. ابھی آپ لوگوں سے بہتر کون سمجھے گا حجاب کو؟ چہروں پہ ماسک میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون کون ہے. تو یہ حجاب کی مانند ہے. تو اب حجاب میں رہتی ہیں. مولا کہتے ہیں بہت سی دعائیں حجاب میں رہتی ہیں. چلیں ایک سادہ سی مثال دے دوں. اگر آپ ایک ایسے کمرے میں ہو جہاں چاروں طرف موٹے موٹے شیشے لگے ہوں, باہر کوئی آدمی ہو, آپ چیخ چیخ کے کہیں, وہ کہے گا آواز نہیں آ رہی, لب ہلتے نظر آ رہے ہیں. نہیں ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا آواز نہیں آ رہی. بھئی کیا وجہ؟ کبھی اتنے موٹے موٹے شیشے ہیں, اتنی موٹی دیواریں ہیں, آواز نہیں آ رہی. مولا کہتے ہیں ہر چیز حجاب میں رہتی ہے, اللہ تک پہنچتی ہی نہیں. کم مولا اللہ تک نہیں جاتی؟ کہ نہیں, تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہی رک جاتی ہے. چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا اس حجاب کو کیسے توڑا جائے کہ دعا چلی جائے؟ مولا نے کہا ان تمام حجابات کو توڑنے کا بس ایک ہی ہتھیار ہے, اس کا نام ہے صلوات. اچانک 2 مصرع ذہن میں آ گئے. ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے, ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے جو پنجتن کے وسیلے سے التجا نہ کرے. بھئی بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں, ایسے سنتے رہیے گا. موضوع جاری رکھوں نا. تو جانے کے نام اب یہ وسیلہ بہت ضروری ہے. 5واں سورہ ہے, 35ویں آیت ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو متقی بنو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تلاش کرو, بناؤ نہیں. پہنچ رہے ہیں یا بھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وسیلہ میں بناؤں گا, تم صرف تلاش کرو. نہیں, آدھا مجمع پہنچا آدھا نہیں پہنچا. اب میری عادت ہے میں آگے نہیں بڑھتا جب تک سارا مجمع ساتھ نہ ہو. ایک اور سن لیجیے, قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ, اے میرے حبیب, اگر آپ ان بت پرستوں سے پوچھیں کہ یہ بت کیا ہے تو یہ کہیں گے یہ خدا نہیں ہے, یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. ہؤلاء شفعاؤنا الی اللہ, یہ بت اللہ تک پہنچنے کا
وسیلہ ہیں، شفیع ہیں، ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے. تو ایک بات واضح ہو گئی، چاہے مومن ہو، موحد ہو، مشرک ہو، کافر ہو، سب وسیلے کو مانتے ہیں. بس ایک فرق ہے، کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں. نہیں پہنچا سکا بھائی. کچھ خود بنا لیتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں ہم نے بنا لیا تو مان لے. یہ بنایا، وہ بنایا، وہ بنایا. کا پروردگارہ ہم نے بنا لیا تو مان لے. اور کچھ کہتے ہیں پروردگارہ جنہیں تو نے بنایا ہے تو بتا دے تاکہ ہم ان کے پاس چلے جائیں. پتہ نہیں میں کتنا کھول کے پیش کروں، کتنا کھول کے پیش کروں. اور سن لیجیے تو دیکھیں وسیلہ جناب یہاں پہ اللہ قرآن میں فرما رہا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کہہ رہا ہے مومنو متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں. اگر آپ سے کوئی کہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ نے علی کو میدان غدیر میں بنایا تھا؟ تو جواب میں کہے گا اللہ کی قسم ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول خدا نے غدیر میں علی کو بنایا تھا. محمد مصطفیٰ کی قسم ہم نہیں کہتے کہ محمد نے علی کو غدیر میں بنایا تھا. علی مرتضیٰ کی قسم ہم نہیں کہتے محمد نے علی کو غدیر میں بنایا تھا. بنایا نہیں تھا، بتایا تھا. توجہ ہے نا؟ تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر کو غدیر میں بنایا تھا. نہیں، بنایا اللہ نے تھا، بتایا رسول خدا نے تھا. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا سخت ہے، معاف کر دیجیے گا، اور کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ کہا گیا کہ بہت زیادہ احتیاط سے پڑھیے. اچھا میری مصیبت یہ ہے کہ مجھے اگر کہہ دو کہ یہ پڑھنا یہ نہ پڑھنا تو بس بھائی ہم ماننے والے ہیں ہی نہیں کہ ہمیں حکم دے کے چلایا جائے. شیعہ کہتے ہی حکمرانوں سے باغی کو ہیں. ہم وفادار ہیں آل محمد کے. تو اب جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے سن لے. تو ہم حکمرانوں سے باقی ہم آل محمد کے وفادار ہیں. اب جملہ سنیے گا تعزیزان گرامی، یہ سرور کائنات نے غدیر میں وہی کیا جو اللہ نے کیا تھا جناب آدم سے متعلق. جملے کو سنیے گا، اللہ نے جناب آدم کو بنایا، رسول خدا نے غدیر کے اندر جناب اللہ نے جب بنا دیا جناب امیر کو تو رسول خدا نے بتایا. ترتیب ذہن میں رکھیے گا جناب آدم والی. تو اللہ نے بنایا، جناب امیر کو اللہ نے بنایا، رسول خدا نے بتایا. اب جس نے مانا وہ ہے رضی اللہ. جس نے مانا وہ ہے رضی اللہ. اور جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے، تو شیطان نے کہا تھا پروردگارہ میں نہیں مان رہا. تو اللہ نے کہا تھا انا الیک لعنتی الی یوم الدین.
جیسے ہی ابلیس نے کہا کہ میں نہیں مانتا تیرے بنائے ہوئے کو، تو اللہ نے کہا پھر قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اب جس کا جو ذہن ہو وہ اپنے حساب سے سوچ لے۔ تو عزیزان کرام، اب یہ نظام قدرت ہے، تو اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو۔ وقت سن رہے ہیں نا؟ موضوع تو یاد ہے، مجھے یاد رہتا میں کہاں گیا ہوں، واپس آ جاتا ہوں۔ تو یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو عزیزان گرامی، اب اللہ نے وسیلہ تلاش کرنے کے لیے کہا وسیلہ تلاش کیجئے، یہ نہیں کہا کہ بناؤ، کہا تلاش کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام دیا، ہمیں اس نظام کو ماننا ہے، نظام کو ماننا ہے۔ ہم نظام کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے، اللہ کے بنائے ہوں کو ماننا ہی انسان کے لیے اچھا ہے۔ جو اللہ کے بنائے ہوں کو انکار کرے، اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، انکار کرنے والوں میں اسی میدان غدیر میں ایک کا نام تھا حارث ابن نعمان فہری۔ اس نے ایک مرتبہ رسول خدا کو دیکھا، پھر علی مرتضیٰ کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو اٹھایا، اور قرآن نے سورہ نازل کر دیا سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا۔ مانگنے والے، اللہ کہہ رہا قرآن میں سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا۔ کیا مانگا؟ کہا پروردگارا تیرے حبیب نے کہا ہجرت کرو، ہم نے ہجرت کر لی، کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے، حج پہ جانے کے لیے کہا ہم حج پہ آ گئے، جہاد پہ جانے کے لیے کہا ہم جہاد پہ چلے گئے۔ آج انہوں نے اپنے بھائی علی کو ہم پہ مسلط کر دیا، اگر تیری طرف سے ہے، تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج دے، اور اگر ان کی طرف سے رسول خدا کی طرف اشارہ کر کے کہا تو معاذ اللہ ان پہ عذاب بھیج دے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا۔ غور سے سنیے گا، اب یہ جو قرآن نے کہا ہے وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پہ خدا کی لعنت بھیجیں گے۔ تو ایک بہت بڑے ہمارے استاد وہ کہتے تھے کہ بھئی میں اکثر پڑھتا تھا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، تو کہ دکان پہ چلے جاؤ، کام پہ چلے جاؤ، جہاں چلے جاؤ جھوٹ تو چل رہا ہے۔ تو یہ کون سے جھوٹوں پہ لعنت ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ میں جھوٹ گناہ ہے، جھوٹ برا ہے، جھوٹ بیماری ہے، لیکن آیا ہر جھوٹے پہ لعنت ہے؟ میں جھوٹ بولنے کا لائسنس نہیں دے رہا ہوں، ملعون جھوٹے بتانا چاہ رہا ہوں، وہ جھوٹے جن پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اگر سننا چاہیں تو وہ کہنے لگے میں نے بہت سوچا یہ کون سے جھوٹے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، تو کہا مباہلہ سے سمجھ میں آیا، جو حق کے مقابلے میں آ جائے ایسے جھوٹے پہ لعنت ہے۔ مباہلہ سے ثابت ہوا جو حق کے مقابلے میں آئے، حق کے مقابلے میں آئے، حق کے مقابلے میں آئے، اس پہ لعنت ہے۔ پیغمبر نے کہہ دیا تھا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب حارث ابن نعمان فہری نے کہا اگر تو نے بنایا ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج دے، اور اگر تیرے محمد نے بنایا تو معاذ اللہ ان پہ، کیوں